قرآن کریم نے جس انداز میں، جس رنگ میں نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا ہے، اگر آج بھی مسلمان قرآن سیکھنا شروع کر دے وہ دھانگ رہ جائے گا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ آج ہم جلسوں میں نعتیں سن کے جھوم جاتے ہیں، پیاری پیاری تقریریں سن کے ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں یہ نعت پڑھنے والا وہ نعت پڑھتا ہے جس نے حضور کو دیکھا نہیں ہوتا، تقریر کرنے والا سیرت بیان کرتا ہے، حضور کو دیکھا نہیں ہوتا، لیکن جس رب نے آمنہ کے لال کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بنانے کے بعد خود قرآن پڑھ کر جبرائیل امین کو سنایا، اور جبرائیل امین قرآن لے کر آمنہ کے لال پہ اترے، آپ بتائیں کہ اس رب نے اپنے کلام میں اپنے لاڈلے کی شان کو کس رنگ میں بیان کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے اندر 3 لا ہیں، میں کوشش کروں گا یہ 3 لا آپ کو سناؤں، سمجھاؤں، اور یہ تینوں لا محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، اور یہ حضور کی سیرت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ 3 لا، اگر یہ 3 لا آج ہمیں سمجھ آ جائیں، یہ قرآنی لا ہیں، کتاب کی بات نہیں، حدیث کی بات نہیں، فقہ کی بات نہیں، ادب کی بات نہیں، کلام کی بات نہیں، فلسفے کی بات نہیں، منطق کی بات نہیں، قرآن کریم کے 3 لا، یہ آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری سیرت النبی کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔ اگر ہمیں یہ 3 لا سمجھ آگے، یاد ہو گئے، تو سمجھو کہ ہم نے آمنہ کے لال کی سیرت کو سمجھ بھی لیا اور جان بھی لیا۔ اب آئیے 1 لا، پہلا لا یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ پہلا لا کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ۔ دوسرا لا ہے احترام مصطفیٰ۔ دوسرا لا کون سا ہے؟ ہیں 3 لا، پہلا لا مقام مصطفیٰ، اور دوسرا لا احترام مصطفیٰ، اور تیسرا لا، یہ خلاصہ میں پہلے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر خلاصہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تیسرا لا فرمایا یہ ہے پیغام مصطفیٰ۔ یہ کیا ہے؟ یہ 3 لا کے اندر آمنہ کے لال کی سیرت، اس کا نچوڑ اور خلاصہ موجود ہے۔ اب مقام مصطفیٰ بھی قرآن نے بیان کیا، ابتدا اللہ تعالیٰ نے لا سے کی۔ کیا فرمایا؟ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں 30واں پارہ سورہ بلد، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یا اللہ تو قسمیں کیوں کھا رہا ہے، قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے مکہ کے شہر کی۔ اللہ فرماتے ہو کائنات والو، او دنیا والو، عرب و عجم والو، او انسانوں، آج میرے محبوب پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بوچھاڑ کرتے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیغمبر پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ دیوانہ ہو چکا، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے، کوئی کہتا ہے یہ تو اللہ کا کلام نہیں سنا رہا بلکہ اپنے ایک رومی غلام فستاد سے رات کو شعر سنتا ہے، بناتا ہے، صبح کو باہر نکل کے مکہ کے لوگوں میں آیتیں پڑھنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن نہیں، محمد کے قریب نہ جانا، اس نے اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں او میرے پیغمبر، او میرے محبوب، لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے، آپ پہ الزام لگائیں گے، کوئی دیوانہ کہے گا، کوئی مجنون کہے گا، کوئی شاعر کہے گا، لیکن میں اللہ فرماتا ہوں لا، کیا لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، لا کا معنی ہے نہیں، لا اقسم بہذا البلد، اور کائنات والو آؤ میں تمہیں آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتاتا ہوں، شان بتاتا ہوں، عظمت بتاتا ہوں۔ یا اللہ تو نے یہاں پہ عظمت کیسے بیان کی؟ یہاں تو مکے کی قسمیں کھا رہے، اس لیے کھا رہا ہوگا کہ مکہ میں تیرا گھر بیت اللہ ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مکہ کی بیت اللہ کی دیواروں میں جنت کا وہ پتھر حجر اسود ہے، اور وہاں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، بیت اللہ کی دیواروں کو تعمیر کرتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ مزدوری کرتے ہیں، گارا بنا کے دیتے ہیں، میٹیریل دیتے ہیں، پتھر دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں میں پتھر لگا کر، پلستر کر کے، لپائی کر کے بیت اللہ کی دیواروں کی چنائی کرتے۔ یا اللہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ تیرا پیغمبر ابراہیم کھڑا ہوتا ہے، لفٹ کا کام دیتا ہے، جتنی اونچائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پتھر اللہ کے پیغمبر ابراہیم کو اتنا ہی اونچا کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو نے مکے کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوگا، وہاں پہ آب زمزم ہے، وہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں پہ مائی ہاجرہ دوڑ رہی ہے، پانی کی بوند کو ترس رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، اللہ نے وہاں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یا اللہ تو مکے کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوگا، وہاں پہ حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، بڑی بڑی چیزیں، تیرا گھر ہے، یا اللہ اس لیے کھا رہا ہوگا۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں او دنیا والو سنو سنو سنو، میں اس لیے مکے کی قسمیں نہیں کھا رہا کہ وہاں آب زمزم ہے، وہاں حتیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں صفا مروہ ہے، وہاں میزاب رحمت ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے منظر کھینچا، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام دیواروں کو بلند کر رہے ہیں۔ بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ایک دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ دعا بھی رب نے قرآن بنا کے اتار دی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ربنا تقبل منا انکا
انت السمیع العلیم۔ یا اللہ ہم نے تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، بنانا ہمارا کام، ہمارے اس عمل کو قبول کر کے بیت اللہ کو آباد کرنا، ہماری نسل میں سے ایک آخری رسول اپنے لاڈلے محمد الرسول اللہ کو بھیجنا تیرا کام۔ اللہ نے قسم اس لیے کھائی بیت اللہ کی، مکہ کی قسم اس لیے کھائی۔ یا اللہ تو نے قسمیں کیوں کھائیں؟ اللہ فرماتے ہیں آؤ دیکھ لو، میں تمہیں قسم اٹھانے کی وجہ بتاتا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ او کائنات والو سن لو، میں بیت اللہ کی، میں مکہ کی قسمیں اس لیے کھا رہا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے امام میرے لاڈلے عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ کے قدم مبارک اس دھرتی پہ لگ چکے ہیں۔ یہ مقام مصطفیٰ۔